سجدہ صرف اللہ. آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے؟ شدید غصہ آنا چاہیے. پرانی امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا. پرانی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. آپ پڑھیں نا سورہ یوسف. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے سورج ستارے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں سارے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا، سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں. شرک سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت ہے. سجدہ تعظیمی شرک وہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اب کوئی صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تعظیماً سجدہ کیا، کسی کو معبود سمجھ کے نہیں، تو آپ فرمانے لگے سجدہ تعظیم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور چوتھا جملہ فرمانے لگے اشد حرام ہے. میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا. آج ایک تو دو جگہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن نا جس نے ایک اللہ کو مانا وہ تو ویسے جگہ جگہ جانے سے بچ گیا. جس نے ایک اللہ کو مانا، دوسری بات یہ کہ اس نے مان لیا کہ میرا اللہ با اختیار ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھروسہ بھی اپنے اللہ پہ کرتا ہے. وہ اپنے نبیوں ولیوں کو اختیار دیتا ہے لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا. پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے ڈرنا بھی اپنے اللہ سے ہی ہے. جب توحید مان گیا تو سمجھ گیا وہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے. آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے؟ شدید غصہ آنا چاہیے. سجدہ صرف اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کا پرچار کیا، توحید کی دعوت. معجزے حضور اپنے دکھاتے تھے، شان نبی پاک اپنی دکھاتے تھے. ڈوبے ہوئے سورج کو نبی پاک نہیں موڑا، چاند حضور نہیں توڑا. لیکن جب کسی نے پوچھا یہ سارا کچھ کیا ہے تو محبوب فرمانے لگے جو اس رب کی شان ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. توحید کا عقیدہ تو آپ کو مضبوط کر دے گا، یہ تو آپ کو تگڑا کر دے گا. حضور نے توحید باری تعالیٰ کے درس دیے. توحید باری تعالیٰ. یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تگڑے ہو کے چلتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج کل ہماری پارٹی کی حکومت ہے. ایک دفعہ بندہ بس گھر آتا ہے کہ چودھری میری مدد کر. چودھری تو رب دے وے کام. چودھری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیندہ ہے، کرسیاں بھی داریاں لے لیندہ ہے. حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمجھدار ہے. اور الیکشن کے 6 ماہ بعد چودھری صاحب سے پوچھیں کہ جو صاحب آپ کیا حال ہے، کہتے بندہ ٹھیک نہیں نکلیا. یاد رکھیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں. تو مجھے بتائیے جو رب رسول کے ماننے والے جن کی حکومتیں کبھی بدلتی، عقیدہ توحید و رسالت آپ کو، عقیدہ آپ کو مضبوط کرے گا. عقیدہ توحید آپ کو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے. اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے. اس کا کسی جگہ نقصان ہے کیونکہ اللہ کا ماننے والا ہے. کیونکہ ایک حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو نعمت دے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور رب آزمائش ڈالے تو میرا مومن صبر کر کے اجر لے لیتا ہے. توحید باری تعالیٰ آپ کو مضبوط کرتی ہے. توحید آپ کو